بات ہو رہی ہے پنجاب کے آپریشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ پنجاب میں آپریشن کو ریزسٹ کیا جاتا رہا. سوال یہ ہے کہ 22 نکات پر اتفاق ہو گیا. جو فوج نے اور اکثری قوتوں نے اپنا کام کرنا تھا ضرب عضب کی شکل میں وہ کر رہے ہیں. سندھ میں کراچی میں آپریشن رینجرز کر رہے ہیں. پنجاب میں بارہا کہتے رہے کہ آپریشن کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کے تانے بانے پنجاب میں ہیں, جنوبی پنجاب میں ہیں, پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہیں, دہشت گرد تنظیموں کے, ان پر ہاتھ ڈالنا ہوگا. پنجاب کی حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ 1 سال بیتنے کے باوجود کوئی پیش رفت نہ ہوئی. پنجاب حکومت بہت عرصے سے, جب ہماری گورنمنٹ تھی اس وقت بھی ہم نے کہا کہ جہاں پنجابی طالبان کا ایک سیریس ایشو ہے, ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں, ان کے سمپیتھائزرز ہیں, بینڈ آؤٹ فٹس اپنا کام کر رہی ہیں, القاعدہ کے لوگ یہاں سے پکڑے گئے ہیں, پنجاب یونیورسٹی کے, میڈیکل کالجز کے, انجینئرنگ یونیورسٹی کے ہاسٹلوں سے القاعدہ کے لوگ پکڑے گئے. یہ میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں. لاہور کے گرد و نواح میں بے شمار ان کے کیمپس موجود ہیں. ہم نے جب کہا تو پنجاب حکومت نے کہا جی ایلیگیشن لگ رہا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہے. پھر جب یہ معاملہ آگے بڑھا, یہاں سے داعش کے لوگ پکڑے گئے, پھر کہا گیا نہیں کچھ نہیں ہے. پھر جب کہا گیا کہ جی یہاں پہ ایک بڑا آپریشن کر کے اس کو سارے مینس کا خاتمہ کرنا چاہیے, تو پنجاب گورنمنٹ نے پھر اتنا مانا کہ ہاں کچھ ہے, لیکن اس کو لیے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس ہمارے ریسورسز ہیں, ہم کریں گے. نیسیسرلی میں سمجھوں کہ ایف سی, رینجرز اور فوج کی ضرورت نہیں ہے پنجاب. سیولینز بے شمار لوگ شہید ہو گئے. جب ہمارے بچوں کا حادثہ ہوا پشاور کا اے پی ایس 16 دسمبر, تو پھر ہمیں ہوش آیا, چلو جی اب ذرا اس کام کو ایکسپیڈائٹ کریں. پھر اے پی سی بھی ہو گئی, پھر نیشنل ایکشن پلان بھی بن گیا, لیکن وہ کیونکہ بہت جلد بازی میں بنا ہوا پلان تھا, اس پہ گورنمنٹ نے پوری طرح عمل درآمد نہیں کیا, اور وزیر اعظم صاحب نے خود فرمایا کہ اس پہ عمل درآمد تسلی بخش نہیں ہے. اچھا آگے صاحب میں عرض کروں, آپ نے سوال کیا جنوبی پنجاب کا, میں پوچھنا چاہوں گا قادری صاحب سے, کیا مرید کی اور گرد و نواح کا علاقہ جنوبی پنجاب میں آتا ہے؟ میں سر اسی میں بات کرنے لگا تھا کہ آپ مرید کے کی بات کر رہے ہیں, میں لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں. حضور والا لاہور شہر کی یونیورسٹیوں سے, میڈیکل کالجز سے, کالجز کے ہاسٹل سے القاعدہ کے لوگ پکڑے گئے, پرائیویٹ اداروں سے پکڑے گئے. لاہور شہر میں حادثے ہوئے, لنکیجز وہاں تک گئے. آپ تو گرد و نواح کی بات کر رہے ہیں, میں سٹی, سینٹرل سٹی کی بات کر رہا ہوں. اور وہاں پہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ سینئر 3 پولیس آفیسرز جو ہیں وہ بھی اس بات کے شاکی ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے, ہم کیا کریں. سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں خط و خال بتائیں کہ اس میں جو ایبیٹرز ہیں, جو فیسیلیٹیٹرز ہیں, جو ان کے فائنینسز ہیں, اور جو لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں, اور جو ان کے سہولت کار ہیں, ان کے لیے ویپن سپلائی کرنے والے, منی سپلائی کرنے والے, ان کے لیے آپ نے کوئی ٹھوس لائحہ مرتب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کو, اگر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے بہت اچھی بات, پہلے ہی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں, اللہ کرے اب عمل کر دیں. اس لیے کہ آپ کے اپنے وزراء ماضی میں بھی الزام لگاتے رہے کہ یہ فلاں وزیر جو ہے یہ فلاں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہے, فلاں کا فلاں سے تعلق ہے, فلاں کا فلاں پروٹیکٹر ہے. اسی طرح آپ کے ایم این ایس کے اوپر الزامات ہیں, سیریس الزامات ہیں, آپ کو پتا ہے ایم پی ایس پہ ہیں. اور اب تو حالیہ یہ ہوا کہ یہ جو اسلام آباد ایپیسوڈ ہوا, اس میں وزیر داخلہ دھرنے کی بات کا, وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف یہ بالکل غلط کر رہے ہیں, ان کو کوئی حق نہیں ہے, اور میں آپریشن کراؤں گا ان کے خلاف, اور انہوں نے بالکل تیاریاں بھی کر لی, اور سیاسی مذاکرات نہیں ہوں گے. لیکن دوسری طرف آپ کے ہی وزیر خود اپنے دستخطوں سے خط لکھ کے مختلف مدارس کے لوگوں کو اسلام آباد, پنڈی میں پہنچ کے احتجاج کرنے کا دعوت دے رہے ہیں. تو کس کی بات مانے؟ اپنے پہلے رینکس اینڈ فائلز تو درست کر لیجئے تاکہ آپ کا ارادہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کا ارادہ واقعی وہ ہے. پنجاب میں آپریشن کا فیصلہ سانحہ گلشن اقبال کے بعد ہوتا ہے. حالانکہ بہت سی سیاسی جماعتیں, کئی سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو بہت پہلے سے اس کا مطالبہ کر رہی تھی, لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی. مطالبات کیے جا رہے تھے سیاسی جماعتوں کی طرف سے, میڈیا کی جانب سے 12 کئی سوالات اٹھائے گئے. ہم سانحات کا انتظار ہی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان میں مرنے والوں میں کوئی ہمارا نہیں ہوتا. بڑا سادہ سا اس کا جواب ہے یہ شازیہ. اے پی ایس میں 140 بچے ہم نے مروایا تو پھر ہمیں خیال آیا نہیں بھئی یہ اچھے طالبان نہیں ہے, نہیں یہ ہمارے بھائی نہیں ہیں. مطلب کس سے یہاں چیز کا ہم رونا روئے. جیسے آپ بتا رہے 70-80 بچے اور خواتین مارے گئے, پھر ہمیں راتوں رات خیال آ گیا کہ اب ہم نے آپریشن کرنا ہے. اس ملک میں آبادی بہت زیادہ ہے, ان میں مارے بھی جائیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. میں یہ پہلے اے پی ایس میں دیکھیں, اب ہم نے دیکھیں, تو ہم جو آپ نے بات کی سانحے کا انتظار کرتے ہیں, اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے آف دا ریکارڈ بریفنگ میں کہ جناب اس سے نا ہمیں مدد ملتی ہے نیریٹو بنانے میں,
ہمیں میڈیا کے ذریعے لوگوں کو تیار کرنے میں, لوگوں کے ذہن بدلنے میں, لوگ پھر ہمارا ساتھ دیتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. مطلب ہم لوگ اتنے ظالم ہو گئے ہیں, ہمیں بھی لاشیں چاہیے. اگر ہم نے کسی آپریشن کو سپورٹ کرنا ہے پاکستانی عوام نے, پہلے اے پی ایس میں 140 بچے مروائے جائیں, پھر گلشن آپ کے پارک میں وہاں پہ آپ کو 70-80 بچے اور عورتیں مروائی جائیں, تو پھر پاکستانی کہیں گے ہاں جی اب آپ آپریشن کر سکتے ہیں. اگر ہمارے بارے میں یہ تصور بن چکا ہے عوام کے بارے میں, تو پھر اس کے بعد اب اس پہ کیا کامنٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ حکومت اس لیے تیار نہیں تھی کہ وہ اپنے حلقہ انتخاب کو سیکیورٹی اداروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی, اپنا ووٹ بینک کے متاثر نہیں کرنا چاہتی تھی, اپنی سیاسی حمایت میں کمی نہیں کرنا چاہتی تھی, اس لیے شاید آج تک حکومت فیصلہ نہیں کر پائی پنجاب میں آپریشن کا؟ بالکل صحیح بات ہے, اسی لیے انہوں نے نہیں کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے کانشنس پہ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا خون ہے, اور میں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ کیسے بچ کے نکل سکتے ہیں. کیا آپ کس نے نہیں, کون نہیں جانتا ہے کہ سب لشکر اور دیش اور آئی ایس اور پتہ نہیں کیا کیا ایکسٹریمسٹ کے ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہ ہیں پنجاب میں. خدا کے لیے ان لوگوں کو کس نے اتنا لیوے اور اتنا ڈھیل دیا ہے؟ اور معاف کریے, جو اسلام آباد کا جو حالات ہے, ادھر جو ڈیموکریسی کا جو کیا نہیں ہوا ہے, آنیسٹلی معاف کریے کہ ایسا اگر فیصلہ ہو اس موقع پہ, اس سچویشن میں, اس سینسٹیو ٹائم ان ہسٹری میں ہمارے ملک پہ اگر اس قسم کے لیڈرز ہو, تو واقع خدا حافظ پاکستان. بریگیڈیئر سیب نذیر صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں. آج سے تقریباً کوئی مہینہ پہلے یہ میں آپ کے چینل کے ذریعے بتاتا ہوں کہ کنوے کیا گیا تھا پنجاب کے چیف منسٹر کو کہ یہاں پر آپریشن کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس کو تیز کیا جائے, کیونکہ باقی صوبوں میں جو آپریشن ہو رہا ہے اور جو آرمی اور رینجرز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایف سی وغیرہ, تو اس قسم کے آپریشنز ادھر نہیں ہو رہے. دوسری بات یہ کہ باقی صوبوں کو بھی اس بات پر کافی ایک قسم کے ریزرویشنز تھے کہ پنجاب میں اس قسم کے آپریشنز نہیں ہو رہے ہیں جس طرح باقی, حالانکہ ساؤتھ پنجاب اور باقی بھی پنجاب میں سہولت کار اور فائنینسر اور اس قسم کے لوگ کافی پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بین آرگنائزیشنز بھی ہیں. اور اگلی بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے آپریشنز ہوئے ہیں وہ کسی وجہ سے یا تو ان کو پہلے خبر دی گئی ہے, یا پولیس نے ڈبل پلے کیا ہے, یا کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ اس میں کچھ سلو گوئنگ تھی, جس کی وجہ سے پنجاب کے جو آپریشنز کا جو گراف ہے وہ کے پی کے اور بلوچستان اور سندھ کے آپریشنز کے مقابلے میں انہیں جتنے لوگ حراست میں لیے گئے اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. کیونکہ پنجاب کے جو ڈائنامکس ہے وہاں پر انٹیلیجنس کے بارے میں, انٹیلیجنس کے پاس, اداروں کے پاس اور پنجاب حکومت کے پاس بہت سارے معلومات ہیں اور بہت سارے کارروائیاں وہ کر سکتے تھے, لیکن وہ نہیں کیے گئے, جس کی وجہ سے قوم میں بھی ایک قسم کا ایک ڈسکریمنیشن والی بات آتی تھی. اور دوسری بات, جو آپریشن ہوتے بھی تھے تو اس کے وہ نتائج نہیں نکلتے تھے جو خیبر کے پی کے میں نکلتے ہیں یا سندھ میں نکلتے ہیں, کیونکہ یہاں پر 4 آپریشنز میں 4 آدمی پکڑے, ادھر ایک آپریشن میں 4 آدمی پکڑے جاتے تھے. جیسے اے پی ایس میں ہوا تھا کہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو تمام سیاسی پارٹیاں, عسکری قیادت اور تمام سٹیک ہولڈرز جو تھے وہ ایک ٹیبل پہ آئے تھے, اور انہوں نے, پوری نیشن نے, پوری عوام نے ایک مل کے فیصلہ کیا تھا کہ جی اب جو مرضی ہو جائے ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا, اور ہم نے فل فلو کے ساتھ, فل فورس کے ساتھ ان کو پرسیو کرنا ہے. یہ جو سارا علاقہ ہے ساؤتھ پنجاب کا, اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا 174 ٹھکانے ہیں. گارڈین کو انٹرویو دیا تھا انہوں نے لاسٹ ایئر, اور اس کے اندر ان کے سارا ووٹ بینک ہے, ان کی ہمدردیاں ہیں. جو ملک اسحاق تھے, اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ جماعت الاحرار نے اس کی ذمہ داری لی ہے. جماعت الاحرار جو ہے وہ تو لشکر جنگ بھی ہے, بینڈ آرگنائزیشن ہے جس نے اپنا نیا نام رکھا ہوا ہے. اور جو ملک اسحاق صاحب تھے وہ, ان کو آپ دیکھتے تھے رانا ثناء اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ان کی تصویریں پورے سوشل میڈیا میں کہ دونوں ہار پہن کے بیٹھے ہوئے. اس کے علاوہ وہاں مولانا احمد لدھیانوی ہیں جو کہ سپاہ صحابہ کے ہیڈ تھے. جہاں تک پنجاب آپریشن کا تعلق ہے تو بہت پہلے سے, یعنی عام آدمی اور لوگوں کا تو آپ چھوڑ دیں, بریگیڈیئر صاحب آپ کو بہت اچھی طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ جو اسٹیشن کمانڈر ہوتے ہیں آپریشن میں مین رول ان لوگوں کا ہوتا ہے,
اور جتنے ہمارے آپریشنل کمانڈر ہیں ہمارے سیکیورٹی کے، ان لوگوں کے رپورٹس یہ تھے کہ ایک تو شمالی وزیرستان میں جب تک آپریشن نہیں ہو جاتا ہے امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے سارے جو مراکز ہے، ان کا جو کنٹرول ہے، وہ سارا سب کچھ وہ شمالی وزیرستان میں. شمالی وزیرستان سے پہلی بھی اور شمالی وزیرستان کے آپریشن کے بعد بھی جو اسٹیشن کمانڈر ہے سارے ملک متفق ہے اس بات پہ کہ جب تک پنجاب میں کارروائی نہیں ہوگی تب تک اس ملک میں امن نہیں آ سکتا ہے. یہ ہم جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے کمر توڑ دیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ٹوٹی کمر کے ساتھ بھی کارروائیاں جاری ہیں. یہ کمر ہم نہیں توڑ سکتے. تو جب بھی پنجاب میں آپریشن کی بات کی جاتی ہے تو مسلم لیگ نون والے دھمکیوں پہ آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو اس کے فیسیلیٹیٹر ہے، جنہوں نے اس کو فیسلٹیز دیے، پناہ دیا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ جرم برابر کے شریک ہے. اور اگر پنجاب میں ایک بار آپریشن صحیح طریقے سے شروع ہوا، جس طریقے سے وزیرستان میں آپریشن ہوا، جس طریقے سے ٹرائبل ایریا میں ہوا، جس طریقے سے سوات میں ہوا، کراچی میں ہوا، اگر اس طرح کا آپریشن کہ اس کے جوڑوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، ان کے مراکز کو ختم کرنا ہے اور اس کے فیسیلیٹیٹر کے بارے میں پتہ کرایا گیا تو اس میں مسلم لیگ کے بہت بڑے بڑے نام آ جائیں گے. یعنی چھوٹے لیول پہ نہیں، بہت بڑے لیول تک. وہاں پہ تو آپ دیکھیں لیاری میں دیکھیں، کراچی میں دیکھیں، چاہے سوات میں دیکھیں، پاٹھا میں دیکھیں، آپریشن تو ہم نے شروع کیا تھا. یہ تو آپریشن پہ دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپریشن نہیں ہو سکتے فوج کے ذریعے. ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا، ہمارا تو مطالبہ یہ تھا کہ فوج آ کے یہاں پہ آپریشن کر لی. ہم نے تو وہاں پہ اختیارات دیے، یہ تو یہاں پہ اختیارات دینے کو تیار ہی نہیں ہے. ہمارے تو چند چیزوں پہ تحفظات تھے اور وہ چیزیں سامنے آ گئی جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ کودا پہاڑ اور نکلا چوہا، وہ والا قصہ ہو گیا کہ اتنا میڈیا پہ شروع ہوا کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اب کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اس سے کچھ بھی نہیں نکلا. ابھی شو میں ہمیں جوائن کیا ہے محسن شاہ نواز راجہ صاحب نے، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. ضرب عضب آپریشن جو ہے وہ سب کی مطلب اس میں تمام اداروں کی ذمہ داری ہے، میوچل ذمہ داری ہے. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سول اور ملٹری حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے. ایسی قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے کہ ان کی آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہے.